السلام علیکم فیض بھائی، بچے اگر عصری تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور تقریباً 9 سال 10 سال کی عمر کو پہنچ گئے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ساتھ ہی ساتھ حافظہ بھی کرے، تو کس طرح سے ان کو حافظہ میں ڈالا جائے، یا وہ پیرللی اسکول کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے کس طرح سے وہ حافظہ کرے، قرآن کو کرے؟ میرے سوال کیا کہ بچے ہیں وہ سب 8 9 10 سال کے ہو گئے، وہ چاہ رہے ہیں کہ اسکول کی تعلیم بھی کرے عصری اور حفظ بھی کریں، تو ہم لوگ کیسے کریں؟ تو سب سے پہلے چیز یاد رکھیے، اس میں جو سب سے موسٹ امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہے بچے کو حفظ کرانے میں، وہ اس کا انٹرسٹ، اور انٹرسٹ بچوں کو آپ کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ پہلے انٹرسٹ ڈیولپ کریں بچے میں کہ اس کو حفظ کرنا ہے، حفظ کے فضائل کیا ہے، حفظ کے فائدے کیا ہے، دنیا میں اس کا کیا حاصل ہوگا اور آخرت میں کیا ملے گا، یہ سب سے پہلے کرنا ہے۔ اگر یہ برین واشنگ یا جس کو کہیں گے یہ مائنڈ پریپیرنگ آپ نے نہیں کیا، نتیجہ یہ ہوگا کہ آس پاس کے لوگوں کی کامیابی کے معیار کچھ اور دیکھیں گا، اور وہ کبھی بھی اس طرف مائل نہیں ہوں گا۔ جیسا کہ انجینئرنگ کا ایک ایگزام ہوا، آپ کا کوئی رشتہ دار پاس ہوا اور آپ نے اس کے لیے 2 لاکھ کی دعوت کر دی، تو وہ دعوت چمکیں گی اس کی نظر میں، وہ بھی چاہیں گا میں بھی انجینئر بنوں تاکہ میرے لیے یہ کام ہو۔ تو آپ کو ویسی اس کے نظروں میں حفظ کو اور دینی تعلیم کو چمکانا پڑے گا، وہ بولتے ہیں اس کا مائنڈ پریپیئر کرنا پڑے گا، اور یہ پیرنٹس ہی کر سکتے ہیں۔ اور یہ مائنڈ پریپریشن میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، اس کی مینٹل کیپیبلٹیز کو آپ کبھی نہیں بھولیں گے، اس کی صلاحیتیں ہو، اور پھر اس میں آپ انٹرسٹ پیدا کریں۔ دونوں چیزیں ہونا چاہیے، صلاحیت، میرے میں بہت انٹرسٹ ہے کہ میں فلاں چیز سیکھوں لیکن میرے میں صلاحیت نہیں، کیا کروں؟ ایک آدمی کو بہت دل و بھاگے لیکن اللہ نے اس کو معذور بنایا، پیر نہیں ہے اس کو، تو کیا کرے، ہے نا؟ صلاحیت بھی امپورٹنٹ ہے، انٹرسٹ بھی امپورٹنٹ، تو انٹرسٹ بھی جگائیے، اور اس کے اندر جو اس کو بات صلاحیت ہے کہ چیک بھی کیجیے آپ ایز اے پیرنٹ کہ یہ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کو لگتا ہے وہ صلاحیت اور اس میں انٹرسٹ بھی آپ نے جگا دیا تو پھر آپ گو آن کریے، لیکن بغیر انٹرسٹ جگائے کے، بغیر صلاحیت کو چیک کیے کہ بس تیکو کرنا ہے، میرا مرا منہ دیکھیں گا، نہیں تو بیٹا میری خواہش ہے تو یہ کر لے، تو یہ کریں گا تو مجھے آخرت میں جنت نہیں ملیں گا، بولتا میرے کو کیا ہوگا دنیا میں تکلیف وہ تم کو نہیں پڑا، تم آخرت اپنا ہی سوچ رہے، تو اس کو پہلے تیار کیجیے۔ تو وہ مائنڈ پریپریشن ہے، اس میں شوق اس کا ڈیولپ کیجیے، اس کی کیپیبلٹیز کو دیکھیے، پھر بالکل آپ یہ کیجیے۔ کیونکہ کیا ہوتا ہے دیکھیے، لوگوں کی خواہشات کیسی ہے، میرا بچہ صحابی جیسا بن جائے، اور گھر کا ماحول تو کفاروں جیسا بنا کے رکھا، تو بچہ صحابی کیسا بنے گا؟ آپ بتائیے۔ ایک اسکول کا میں آپ کو بیورا دیتا ہوں، وہاں کے ایک پرنسپل سے میری ملاقات ہوئی، اب 1 to 1 ڈسکشن چل رہا، وہ کہہ رہے فیض صاحب آف دا ریکارڈ میں بات کر رہا ہوں آپ سے، ہمارے اسکول کے اندر 6 وقت کی با جماعت نماز ہوتی ہے، 5 وقت کی نہیں، مطلب وہاں تہجد بھی با جماعت ہوتی تھی، 5 فرض اور تہجد بھی با جماعت کا سسٹم تھا، اسکول چالو ہوتا تھا تہجد سے لے کر فجر تک کلاس ہو رہی ہے، پڑھ رہے ہیں، مطلب حفظ وغیرہ کر رہے ہیں، یہ مدرسہ نہیں اسکول ہے۔ اس کے بعد فجر ہو رہی ہے، فجر کے بعد پھر بریک دیا جا رہا ہے 2 3 گھنٹے کا، پھر 9 بجے اسکول چالو ہو رہا ہے، ہم تہجد ہی پڑھا۔ لیکن یہ بچہ جب اسکول سے نکلتا ہے نا، چھٹیاں ملتی ہے تو اگلی بار اسکول آتا ہے تو نماز پڑھتا ہے، اسکول میں 5 6 ٹائم پڑھ رہا ہے، اسکول سے جانے کے بعد جب آتا ہے تو ہی پڑھتا ہے۔ ہم کہاں مس کر گئے؟ تو میں نے کہا سر ایک کوشچنر بنائیں گے اپن، سوالیہ پرچہ، اور گھر والوں کو بھیجیں گے، گھر میں بچے کو بھیج دے کہ حفظ بھی کر لے، عالم بھی بن جائے اور انجینئر بھی بن جائے، لیکن گھر کے اندر کا ماحول کیا ہے؟ گھر کے اندر کا ماحول یہ کہ رات میں 12 بجے سو رہے ہیں، تو یہ بچہ تہجد اور فجر میں کیسے اٹھیں گا؟ اسکول میں تو برابر وہ رات میں 9 بجے سلا دیا جا رہا کھلا پلا کر، اور تہجد میں اٹھا جا رہی، یہاں کون اٹھائیں گا اس کو؟ آپ بتائیے۔ گھر کے اندر ٹی وی لگی، آپ یہاں ٹی وی نہیں بتا رہے اس کو، گھر کے اندر ان کے نظروں میں کچھ اور چیزیں چمکی ہوئی ہے، کوئی موبائل ہینڈ سیٹ کے لیے پریشان ہے، کوئی جوتے کے لیے پریشان ہے، کوئی تجارت کے اندر حرام حلال کی تمیز کے بغیر کر رہا ہے، اور بچہ صحابی بنے، بچہ حافظ بنے، بچہ عالم بنے، بچہ دین و دنیا لے کے چلے، ایک ہاتھ میں قرآن ہو تو ایک ہاتھ میں سائنس ہو، کہاں سے ہوگا یہ؟ یا تم نے سائنس بھی نہیں، علم غلم چیزیں دونوں ہاتھوں میں رکھی ہوئی ہے، لیکن وہ ایک بچہ سب کچھ بنے، کیسا بنے گا؟ ماحول میں جاتے کیا ہوتا، ماحول جیسا ہو جاتا۔ میں نے کہا ایک کوشچنر بنائیں گے، گھر میں ٹی وی ہے کیا، رات میں کب سوتے ہیں، والدین کتنی نمازیں پڑھتے ہیں وغیرہ، یہ کوشچنر بنائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا۔ پھر پتا چلا کہ واقعی میں جب بچے گھر جاتے تھے ان کے گھر میں کوئی نماز ہی نہیں، نہ بڑا بھائی پڑھ رہا ہے نہ چھوٹا بھائی پڑھ رہا ہے، اب یہ جناب بھی بیچارے مولوی بن رہے پڑھ کے، تو وہاں جانے کے بعد وہ رنگ اختیار کر رہے ہیں، یہاں آنے کے بعد یہ رنگ اختیار کر رہے ہیں، یہ ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے۔ تو آپ اپنے گھر کا ماحول بنائیے، بچے کی صلاحیتیں دیکھیں، مینٹل پریپریشن کیجیے، اور پھر آپ آگے بڑھیے، دیکھیے بچے کو شوق رہے گا کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ سمجھ کے ساتھ کرے گا، اور زندگی میں انشاءاللہ قائم رہے گا اس کے اوپر، اور وہ انسان بنے گا کہ جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت روز قیامت حافظ سے کہیں گا پڑھتا جا پڑھتا جا، جو تیری آخری آیت ہوں گی وہ تیرا جنت کا مقام ہوگا، وہ پڑھتا جائے گا، چونکہ آدمی بھول جاتا ہے عمر کے ساتھ، یاد رکھیں وہ پڑھتا جائے گا، جہاں وہ رکیں گا وہ جنت کا اس کا آخری مقام ہوگا۔
السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈیز کو سرچ کریں. جزاک اللہ.